آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کسی کو دستیاب نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل دستیاب اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تو دیکھیں نا، پارٹیاں بھی بدقسمتی سے پارٹیاں بھی عوام سے ووٹ مانگنے کے بجائے جی ایچ کیو سے ووٹ مانگ رہی ہیں نا. لیول پلینگ فیلڈ جتنا کوئی جی ایچ کیو کا لاڈلا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، جتنا اسے دور ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آخری بات یہ ہے کہ جو اس میں ادروائز بلیک سچویشن میں جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے، وہ میں پاکستان کے عوام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جرنیلوں کے قریب جاتا ہے وہ ووٹ سے دور چلا جاتا ہے. جی میر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ کس جانور کا نام ہے اور کس کی وہ اس وقت اس پہ کس کے پاس ہے؟ وہ جانور کس کے پاس ہے؟ وہ تو کل رات کو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی نے الیکشن نہیں کرایا، ٹھیک ہے، تو ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا اور کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے لالٹین کے نشان پہ لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں اور 20,000 روپے کا جرمانہ ادا کریں اور جائیں. وہ کیس بالکل فرق ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو. جو بھی ہے، لیکن نٹ شیل یہ ہے کہ انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرایا اور ان کو 20,000 روپیہ جرمانہ ہوا اور الیکشن سمبل مل گیا لالٹین. ٹھیک ہے جی، چلیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصمت جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے، لیکن انہوں نے سنا اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے. جو آپ سب کو پتہ ہے، جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون، اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ. آپ دیکھ لیں. اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی، جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائزہ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں، ایک ہی پیج پہ، اس لیے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. جنگی پنجاب میں ساری جو ہے وہ نون لیگ اور اس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو میں نے تو اس میں کوشچن میں بھی یہی کہا تھا کہ کیا یہ دو اوور ٹرن کر کے جو اب 10 سال کا جو ایک آپ کا وہ چل رہا ہے جو ان کی فیلڈ جو کی گئی تھی انیون، آپ کا خیال ہے 2-3 ورڈکٹس اوور ٹرن کر کے کھول کے وہ ساری فیلڈ دوبارہ سے لیول کی جا سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب عمران خان نے قاضی فائزہ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے. تو اب آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائزہ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں، میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. نہیں آپ سے میرا سوال، میں نے فیصلے کی نہیں بات کی، اس پہ تو ایک اوپینین ہے نا. کچھ لوگ صبح سے کہہ رہے تھے، 2 دن سے جو لائیو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس پہ کامنٹس آ رہے تھے کہ دیکھیں ان کی ٹیم دیکھیں. فیصل واڈا نے فائزہ کے فیصلے کا اعلان 1 مہینہ پہلے کر دیا. خیر ابھی جو سیاسی پارٹیاں جو آئی تھی اس سے پہلے جو سیشن تھا تو وہ اچھی طرح وہ اپنا وہ دفاع کر رہی تھی. ہم تو ایک کامنٹ ہی کر سکتے ہیں نا، وہ اصل میں تو وہ انہوں نے دفاع کرنا ہو. نگران صاحب مجھے یہ بتائیں،
کہ یہ ادھر یہ ساری ہے، آپ صرف اب کس چیز کی نگرانی کریں کہ آپ کو ایک طرف سے بہت بڑا الزام آتا ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے puppets ہیں، ان کے تو جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ویسے نئی بات کیا ہے وہ بھی نہیں مجھے پتا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں ظاہر ہے الیکشن تو آپ نے نہیں کروانی، وہ تو کروا لیا الیکشن کمیشن، بٹ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ تو ہے نا، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہے، آپ بھی تو کسی نہ کسی فرنٹ پہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوں گے، آج نہیں تو کل. تو آپ اس کو ہیں کہ جو آپ کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا آپ کی کوئی ذمہ داری؟ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، حکومت رہی ہے، اور اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی اشرافیہ کے پاس ہے. وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، ان کے نام بدل گئے ہیں، ان کی جماعتیں مختلف ہیں. اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے ورکنگ کلاس کے پاس نہیں، اور شاید کبھی بھی نہیں ہے. جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی، نہ آپ کے جو الیکشن کے کیمپین جو فائنانس ریفارمز ہیں وہ جب تک نہیں ہوتے، جب تک ایک عام آدمی الیکشن میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتا. مجھے بتائیں کہ یہ سارے نشان سب کو مل جائیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں اور وہ کہاں سے آتے ہیں، اور وہ منتخب ہونے کے بعد وہ پیسے کیسے واپس ان کو ملتے ہیں؟ تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کے پاس، جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوگی. باقی فرق ہے کوکا کولا اور پیپسی کولا کا، اس میں آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اپنے جو حکمران اشرافیہ میں سے کس جماعت کو کب منتخب کر کے اپنے ووٹ سے لاتے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. جہاں تک کل رات کے فیصلے کا تعلق ہے، بہتر ہوگا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پینل میں ہوں اور قانونی طور پر اس پر گفتگو کریں. میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی ہے کہ اگر آپ جی مجھے بھی جوکس آتے ہیں. بات یہ ہے سن لیجئے اگر کوئی جماعت اپنے ارکان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر انتخابات کرا سکیں اور انہوں نے نامزدگیاں ہی کرنی ہے. آج آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے نا ایک جماعت کی، کل کسی اور جماعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک لیگل پریسیڈنٹس جو ہے وہ قائم کر لی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے.